نماز کے اندر ٹوپی پہننے کا حکم شرع پوچھتے ہیں لوگ۔ مسجد کی ٹوپی اٹھا کے، یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں اکثر مسجدوں میں رکھی ہوتی ہیں، یہ سر پہ رکھ کے نماز پڑھ لیتے پھر پھینک دیتے ہیں۔ چھوٹا سا رومال جیب سے نکالا، سر پہ رکھ لیا، یا باریک جاڑی والی ٹوپی سر پہ لے کے نماز پڑھتے ہیں پھر اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ان سب کا کیا حکم ہے؟ بالخصوص مساجد کے اندر جو یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں عام مساجد میں رکھی ہوتی ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ترجمہ کہ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنا لباس زیب تن کر لیا کرو، یعنی مسجد میں جب جانے کا ارادہ ہو ہر بار یعنی نماز کے لیے زینتکم، زینت بخشو لباس سے اپنے آپ کو۔ اس آیات مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے لباس کے لیے زینت کا لفظ اصل میں استعمال فرمایا ہے، اور کن کے لیے؟ اپنے عبادت گزار بندوں کو حکم دیا ہے کہ جب نماز کے وقت ان کا لباس اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ اور صاف ہونا چاہیے، یعنی بندے کی اپنی استطاعت کے مطابق اس کا لباس صاف اور عمدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت بندہ اللہ کے دربار میں اس کے حضور کھڑا ہو کر نذرانہ بندگی کرتا ہے۔ ساری کائنات کے بادشاہ کی بارگاہ میں جب بندہ کھڑا ہو اپنی التجا کے لیے، بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، تو اس کا ظاہر، باطن، لباس، تمام چیزیں پاک، طیب اور صاف ہونی چاہیے۔ جس طرح حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک عادت تھی، نماز کے وقت سب سے بہتر لباس زیب تن کرتے، یعنی اپنے لباسوں میں سے بھی جو سب سے بہتر لباس ہوتا اس کو زیب تن فرماتے، اور آپ ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالی جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے، اس لیے میں اپنے رب کی رضا کے لیے زیب و زینت اختیار کرتا ہوں۔ اور قرآن پاک کی اسی آیات مقدسہ کی روشنی میں فقہاء نے بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں صرف بقدر واجب ستر پوشی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی وسعت کے مطابق صاف، عمدہ، مکمل لباس پہننا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی شریعت نے تو جو فرض ہے وہ بھی ڈھانپ لیں گے تو نماز تو ہو جائے گی۔ بھائی ایک ہوتا ہے نماز کا ہو جانا، یعنی فرض کا ساقط ہو جانا، ایک ہے اگر نماز پڑھیں تو اس کی جو افضلیت ہے، اس کا جو و ثواب، اس کی جو روحانیت ہے وہ نصیب ہو۔ تو آپ نماز جو پڑھنے آتے ہو، نہ کہ یہ فرض کو ساقط کرنے کے لیے، بلکہ یہ تو پڑھنی ہی اس لیے چاہیے کہ تاکہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو اس لیے جو لباس اس وقت آپ کے پاس دستیاب ہو اپنی وسعت کے مطابق وہ لباس استعمال فرمائیں۔ بعض مخصوص صنعتوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، شعبوں کے اندر محنت اور مشقت سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں کام کاج کے، تو اس کے لیے ایک الگ لباس ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پہ وردیاں ہیں مخصوص رنگ کی، مخصوص ڈیزائن کی، ان پر داغ دبے بھی لگ جاتے ہیں اسی کے کام کے، دیکھنے میں باوقار نہیں لگتا۔ تو وہ لباس اگر پاک ہے، مکمل ستر پوش ہے، تو اس سے نماز ادا ہو جائے گی، اس میں بھی نماز پڑھے گا تو ادا ہو جائے گی، لیکن افضل وہی ہے
کہ اس وقت اگر اس کے پاس صاف ستھرا باوقار لباس ہو وہ پہن کر نماز پڑھے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ ٹوپی پہنے، امامہ شریف باندھے، اور ٹوپی بھی وہ پہنے جو پہن کر وہ عام لوگوں میں جا سکے۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے، ایک ٹوپی پہن کر ہم دنیا کے کسی افسر کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے کہ وہ کیا کہے گا، لیکن اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوتے تو وہی ٹوپی پہن لیتے ہیں اور اس کو پھینک کے چلے جاتے ہیں، یعنی دوبارہ سر پہ رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو حالت نماز میں کم از کم ایسی ٹوپی سر پہ لیں کہ آپ کسی یعنی معزز لوگوں میں بیٹھیں تو پہن کے بیٹھ سکیں، تو وہی ٹوپی آپ نماز کے لیے استعمال کریں نا۔ اس کا ایک آسان حل ہے کہ آپ کوئی اچھی ٹوپی خرید کر اپنی جیب میں رکھیں، جب نماز کا وقت ہو جائے اس کو کم از کم سر پہ لے لیں، ورنہ ہر وقت سر ڈھانپ کے رکھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ آقا علیہ السلام نے امامہ شریف بھی باندھا، ٹوپی پر امامہ شریف باندھا اور خالی ٹوپی بھی استعمال کی۔ تو اسی طرح نماز کے وقت سر پہ چھوٹا سا رومال باندھ لینا یا جالی کی ٹوپی پہن لینا پھر اسے اتار پھینک دینا، ہر ایسی وضع جسے اختیار کر کے بندہ کسی معزز آدمی کے سامنے یا کسی باوقار محفل میں نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور نماز کے وقار کے منافی ہے۔ بات وہی کہ نماز ہو جائے گی فرض کے ساکت تک، لیکن اس کے وقار، معیار، روحانیت اس کے منافی ہے، اللہ کی بارگاہ کی منافی ہے۔ تو کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ ایک صاف ستھری ٹوپی اپنے پاس رکھیں، نماز تلاوت کے لیے وہ پہن لیا کریں۔ اور ویسے بھی ننگے سر نماز پڑھنا یہ متکبرین کی علامت ہے، متکبرین کی یہ علامت ہے۔ عاجز بندے اپنے سروں کو ڈھانپتے ہیں، وہ عاجزی کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں تو کام ہی عاجزی آئے گی، وہاں تو ہم حاضر اس لیے ہوتے ہیں کہ عجز و انکساری کے ساتھ اس کی عبادت بجا لائیں، کیونکہ اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور عاجزی آکڑنے میں نہیں ہے، عاجزی جھکنے میں ہے۔